میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ بھارتی ہے آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا پارٹ 26 کا ایک اور حصہ پارٹ 26C2 لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ آج ڈسکشن کریں گے کہ اللہ نے کس طرح سے سائنسی گروہ کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کی کتاب کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد انسان کے نفس کا تزکیہ ہے، یعنی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ ایک بار اور زندگی ملنی ہے، جہاں وہ اپنے رب کی طرف بلائے جائیں گے، اور جس کسی نے بھی ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر اگر کسی نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور اس روز کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور ہر کوئی اپنے لیے اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ ہم لوگ اس پارٹ C2 میں یہ سمجھنے بیٹھے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے سائنسی گروہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ نے سائنسی گروہ، یعنی سائنسی گروہ مطلب سائنٹسٹس کا گروہ جو ہے، اس کو سورہ انفال آیت نمبر 60 کے صرف ایک لفظ گھوڑے سے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جتنا تم سے ہو سکے جنگ کی پوری تیاری رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جنگ کے لیے گھوڑ سوار یعنی گھوڑے پر سوار فوج ہمیشہ تیار رکھو، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو اور اپنے دشمنوں کو بھی۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور ان دشمنوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ جنگ کی تیاری رکھو، اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ یعنی جنگ کے گھوڑوں پر سوار فوج ہمیشہ تیار رکھو۔ پھر دہرا دوں، قرآن کہہ رہا ہے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ یعنی جنگ کے گھوڑوں پر سوار فوج ہمیشہ تیار رکھو۔ اب آپ ہی بتاؤ، آج کی جنگوں میں ان گھوڑوں کا کیا کام؟ ایک تو مسلمانوں نے پچھلے 200 سالوں میں کوئی سائنس میں کنٹریبیوشن نہیں کیا، اوپر سے جس کتاب کو وہ مانتے ہیں اس میں آج کے دور کے لیے ایسی باتیں لکھی ہوں، تو بتاؤ کون مانے اور کیوں مانے، اور کیوں نہ مسلمانوں کا سیلف کانفیڈنس بھی ڈاواڈول ہو جائے۔ لیکن نہیں جناب، قرآن ہے، یہ اس پروردگار کا بھیجا ہوا ریکارڈ ہے، اس پروردگار کا بھیجی ہوئی کتاب ہے جس نے کائنات کا ایک ایک ذرہ خود بنایا ہے بنا کسی کو مدد کے بلائے، اور اسے بہت اچھے سے معلوم ہے کہ کیا چیز کیسے کام کرتی ہے۔ گھوڑوں کے راز کو جاننے سے پہلے قرآن کی ایک حقیقت جاننا بہت ضروری ہے، جو عام طور سے ہماری آپ کی نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اب سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کی یہ کتاب وے آف لائف، زندگی گزارنے کا راستہ بتاتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کب آئے گی، آج کی ڈیٹ میں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مطلب ہمارے اس تعلق سے لامحدود وقت کے لیے محدود الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے کوڈ دیا ہے، اور اس کوڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان کے 12 کروڑ سے زائد الفاظ میں سے کم و بیش 78,000 الفاظ ہی چنے۔ بس چننے والی ذات اپنی ایسی کتاب کے لیے چند ہزار الفاظ چن رہی ہے جس کو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو کوئی بھی بہت آسانی سے اس بات کو تو اندازہ لگا ہی سکتا ہے کہ وہ چند ہزار الفاظ اپنے معنوں کے اعتبار سے کتنے پاورفل اور جامع ہوں گے، اور کس معجزانہ انداز میں وہ چنندہ الفاظ لامحدود وقت کے لیے تمام انسانوں کی ہر دور کے اندر ان کی رہنمائی اس طرح سے لیے ہوئے ہوں گے کہ جب نازل ہو رہے ہیں تب کے لیے بھی رہنمائی کریں، اور آگے آنے والے ہر دور میں ہمیشہ رہنمائی کرتے رہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا اور آگے آنے والے دور کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے جاتے، مثلاً آواز ناپنے کی یونٹ ڈیسیبل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی جاتی، تو ان کے زمانے کے لوگ، کفار، مشرکین اور منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا مذاق بنا کر پھینک دیتے کہ تم یہ سب کیا بول رہے ہو۔ مگر اللہ نے آواز کی لمٹ کے لیے ایسا لفظ چنا جو اس وقت بھی رائج تھا اور آج بھی رائج ہے، اور اب تو ہمیشہ ہی رائج رہے گا۔ مگر افسوس بس یہی رہ جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس وہ لفظ ہوتے ہوئے بھی ہم نے دنیا کو نہیں دیا، بلکہ دنیا نے ٹکریں کھا کھا کر خود ہی سیکھ لیا۔ قرآن میں ڈیسیبل کے لیے ہماری اس سیریز کا پارٹ 17 لاؤڈ اسپیکر پر اذان ضرور سنیے۔ اسی طرح سے یہ رباط الخیل ہے، یعنی گھوڑوں پر سوار فوج،
اب بتاؤ، اگر آج کے مشینی دور میں کوئی قوم گھوڑوں پر جنگ کرے تو اس کا کیا حشر بنے گا؟ نہیں بنے گا کوئی حشر جناب۔ اگر وہ قوم اپنے زمانے کے تقاضوں کو اور اللہ کی کتاب کے مزاج کو بھی جانتی ہوگی تو کبھی بھی کسی کا کوئی برا حشر نہیں بنے گا۔ ہاں، ان میں سے اگر ایک بھی چیز ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تو پھر بھوک اور ڈر کے عذاب میں گھر جائے گی وہ قوم۔ گھوڑا یہ ایک جانور ہے، مگر اس جانور کے ساتھ کچھ ایسی خاصیتیں لگی ہوئی ہیں جو کسی اور جانور کے ساتھ شاید نہیں لگی ہوئی ہیں، جیسے شان و شوکت، عزت، طاقت و جان کا مظاہرہ، جاہ و جلال، فخر، بلند مرتبہ، اپنے مالک کے لیے وفاداری اور بنا تھکے کام کرنے والا، اونچے نیچے گڈھے دار راستوں پر آرام سے مالک کے لیے چلنا، ہمت والا، اپنے مالک کے لیے مصیبتوں سے لڑنے کا جذبہ۔ یہ وہ جوہر ہیں اس جانور کے جس نے ہمیشہ انسانوں کو اس کی طرف مائل یعنی اٹریکٹ کیا ہے، اور آج بھی اٹریکٹ کیا ہوا رکھا ہے۔ بس آج کے گھوڑا ایک جانور کے ساتھ ساتھ انسان نے ایک اور چیز ایجاد کر لی ہے جسے انسانوں نے مشین کا نام دیا ہے۔ یہ مشین گھوڑے کی ہر خاصیت کو پورا کرتی ہے، اور اسی مشین کے ذریعے اللہ نے سائنسی گروہ کو تب گھیر دیا تھا جب اس نے اس کی طاقت اور جان ناپنے کے لیے 1782 میں ہارس پاور کا نام رکھا تھا، یعنی گھوڑے کی طاقت۔ آج دنیا میں جتنی بھی مشینیں چلتی ہیں، بنتی ہیں، سب کی طاقت اور جان ناپنے کی یونٹ یہی ہارس یعنی گھوڑے کی پاور ہے، جس کو اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 60 میں فرمایا، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جنگ کے لیے ہارس پاور پر سوار فوج ہمیشہ تیار رکھو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو اور اپنے دشمنوں کو بھی۔ دیکھا آپ نے اللہ کی قدرت اور اس کا گھیراؤ کو کس طرح سے آج کی تمام ملک کی فوجیں اسی ہارس پاور یعنی مشینز پر سوار ہو کر دوسرے ملکوں کو اپنے دانت دکھاتی ہیں۔ جب مشین بنی تھی اور اس کی پاور یعنی طاقت اور جان کو ناپنے کی یونٹ کا ڈسکشن پوری دنیا میں چل رہا تھا، اس وقت اس سائنسی گروہ کا کسی نے ہاتھ تھوڑے ہی پکڑا ہوا تھا کہ وہ ہارس پاور ہی نام رکھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ گھوڑے کے علاوہ اور کوئی جانور بہت طاقتور نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت سے جانور گھوڑوں سے بہت طاقتور اور جاندار ہوتے ہیں، مگر بہت ڈسکشنز اور ریسرچ کے بعد 1782 میں انہوں نے ہارس پاور ہی نام رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کوئی اور نام رکھ لیتے تو قرآن کا رباط الخیل گھوڑوں پر سوار لفظ ہمیشہ کے لیے پیچھے، بہت پیچھے رہ جاتا اور سائنس آگے، بہت آگے نکل جاتی۔ مگر اللہ کی قدرت اور اس کے علم کے احاطے سے کون نکل سکتا ہے؟ نہ آگے ہی کبھی نکل پائے گا۔ بالکل انجانے میں ان سائنٹسٹوں کے گروہ نے ہارس پاور نام رکھا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کو انجانے میں سچا ثابت کر دیا۔ اب چاہ کر بھی اس ہارس پاور یعنی کہ گھوڑوں کی طاقت سے چھٹکارا کسی کو نہیں مل سکتا۔ بس جب بھی یہ سب باتیں آنکھوں کے سامنے گھومتی ہیں تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے کہ دنیا میں جب یہ سب ہو رہا تھا تو مسلمان کہاں تھا؟ یا دنیا میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو ایسے میں مسلمان کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک قرآن تو ہے ہی رکھا ہوا، مگر کس کام کا ہے وہ قرآن؟ صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے، یا کسی کی جان نکل رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے بس؟ علامہ اقبال کا ایک قول بار بار یاد آتا ہے کہ جس قرآن سے امت نے مرنا سیکھا ہے، کاش اسی قرآن سے زندہ رہنا بھی سیکھ لیتی۔ ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے؟ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کیا کہیے اور کس سے کہیے، جو ہوا سو ہوا، بھول جائیں پچھلا ہم اور آپ سب۔ مگر آج تو اللہ کی کتاب کو اپنا رہنما بنا لیں، آج تو اس کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور تمام انسانیت کے لیے ماں بن جائیں۔ زندہ رہنے کا ایک اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 17 میں دیا ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی تمام انسانوں کے فائدے کا جو رہے گا اسے اللہ زمین پر ٹکا کر رکھیں گے۔ اب ہماری مرضی ہے، چاہیں تو اللہ کی دی ہوئی دو ذمہ داریوں کو دوسری قوموں کے لیے ماں بن کر پورا کر کے تمام انسانیت کے فائدے کے بن جائیں اور اپنے وجود کی حفاظت کر لیں، یا پھر یوں ہی زندگی چلنے دیں اور آنے والے وقتوں میں اپنا سب کچھ ہلاک کر لیں۔
کیونکہ یہ تو ہمارے آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے سوا کہیں بھی حفاظت نہیں ہے، اور حفاظت کے ساتھ زندہ رہنے کا اصول اللہ نے اوپر کی آیت میں بتا ہی دیا ہے۔ اب مرضی ہماری ہے۔ فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ان سے کہو ان کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، بس اب جو چاہے وہ اس کو مان لے اور جو چاہے ٹھکرا دے۔